اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا موضوع چند لوگوں کے اصرار پر ماں کا ہے۔ ماں کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند انسان وہ ہے جس کی ماں زندہ ہے، اور جس کی ماں چلی جاتی ہے وہ دنیا کا فقیر اور غریب اور نادار بندہ ہے۔ اجڑے ہوئے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتا، گزر جاتی ہے زندگی ان انگاروں پر، ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتی۔ ماں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ ماں بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ ماں ایک ایسی چیز ہے، گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں، زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اس ماں سے اے اشرف جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں۔ دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا ماں کے علاوہ، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ یہ سوچئے گا، ایک کمرہ آپ کا ہے، ایک کمرہ آپ کی ماں کا ہے۔ آپ کے کمرے میں جو چادریں بچھی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور رنگ روگن ہو گیا ہے، اور ساتھ اپنی ماں کے کمرے کی طرف دیکھنا کہ ادھر کون سا اے سی لگا ہوا ہے، ان کی چارپائی پر کون سی چادر پڑی ہوئی ہے، اور ٹائلٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اکیلے میں بیٹھ کر تھوڑا سا سوچنا کہ میری ماں کا روم اچھا ہے یا میری بیوی کا روم اچھا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لینا۔ آپ یہ بھی سوچنا، جب آپ روتے ہیں تو ماں روتی ہے، جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کی ماں ہنستی ہے، جب آپ کو درد ہوتا ہے تو ماں کو درد ہوتا ہے۔ جس نے آپ کو انگلی کے ساتھ چلانا سکھایا، تو ابھی آپ جب جوان ہوئے ہو، اس کو ضرورت پڑی ہے اپنے بیٹے کے سہارے کی۔ جب تم کو سہارا چاہیے تھا تو ماں کے بغیر آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو ماں نے لوگوں کے طعنے سنے، بھوکیں برداشت کی، اپنی تکلیفیں برداشت کی،
اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کے لیے کپڑا لے لیں، لیکن کتنی مشکل سے آپ کو پالا۔ اب تم جوان ہو گئے ہو، اب دیکھ لو اپنی بیوی کا سوٹ اور اپنی ماں کا سوٹ۔ بیوی 3 پیس سے کم نہیں لیتی اور اعلیٰ کوالٹی کا مہنگا ترین سوٹ لیتی ہے، اور آپ کی ماں پھر اس حالت میں بھی کہتی ہے کہ مجھے 2 پیس چاہیے۔ آپ کی بیوی کے کپڑوں کی قیمت کا موازنہ کرنا اپنی ماں کے ساتھ جو ماں کو کپڑے لے کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ کے بیڈ روم میں جتنی آسائشیں ہیں اس کا موازنہ کرنا اپنی ماں کے بیڈ روم کی آسائشوں کے ساتھ۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانے کا، فروٹ کا موازنہ کرنا اپنی ماں کی سہولتوں کے ساتھ۔ اگر آپ موازنہ کرنا سیکھ گئے، عقل آ گئی، سوچ آ گئی، آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا، تو آپ کی زندگی اس دنیا میں بدل سکتی ہے، ورنہ چند لمحات آپ کے باقی رہ چکے ہیں، زندگی آپ کی ختم ہونے والی ہے، آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ماں کو پہچان لو، یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ بیویوں کے ساتھ جن لذتوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہو، وہ تھوڑا سا غور کرو کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ ماں کی عزت اور شان کیا ہے؟ ماں صرف پچھلی عمر میں یہی چاہتی ہے، فقط اس کا ایک دل ہوتا ہے کہ بیٹا صرف مجھے کچھ بھی نہ دے، میرے ساتھ باتیں کرے، میرے ساتھ دکھ درد جو ہے وہ شیئر کرے۔ جب آپ ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنا دکھ درد شیئر کرتے ہیں، تو اس کو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی بیوی کے پاس یا اکیلے میں بیٹھتے ہو، ماں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، خدا کی قسم ان کے دل چیر چیر ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے اپنی عقل سے کہ میں کس ٹریک پر چڑھا ہوا ہوں۔ میں دنیا میں آیا ہوں، کیا اس لیے آیا تھا اپنی ماں کو رلانے؟ کیا میں اس لیے آیا تھا کہ اس دنیا میں اپنے لیے ایک گڑھا کھود کر جاؤں، آخرت کی زندگی کے لیے ذلیل ہو جاؤں؟ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سوچ دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں کہ ان سے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، ماں کا روپ دیکھو، اپنی بیوی کا روپ دیکھو، کانوں کے ساتھ لوگوں کی باتیں سنو، اپنے گھر والوں کی بھی اور اپنی امی جان کی بھی۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، عقل دیا ہے کہ اس کے ساتھ آپ سوچ لو، تو پھر اپنی زندگی کا فیصلہ کرو کہ آپ کس راستے پر ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرو، اپنے بیوی کے علاوہ بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ان سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ ان کے دکھ درد جو ہے وہ صرف آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کی ماں بھی ہے، ان کو آپ پس پشت نہیں ڈال سکتے، ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ ان کا ادب کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو وہ ماں ہے جو کبھی آپ سے بھی محبت کیا کرتی تھی، کیا اسی دنیا میں آپ چھوڑ جانا ہے اس کو؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں، تاکہ ان کے دل کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے؟ تو بھائی میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اپنی ماؤں کے پاس بیٹھا کریں، ان کے کمرے کا خاص دھیان رکھا کریں،
ان کی خوراک کا انتظام کیا کریں اور ان کے ساتھ اپنے دکھ درد کبھی شیئر نہ کرنا۔ اگر آپ کے سر کو درد ہے تو کبھی نہ بتانا، آپ کو بخار ہے تو کبھی نہ بتانا، آپ کے پیسوں کی کمی ہے تو کبھی نہ بتانا، آپ کو کوئی اور تکلیف ہے تو کبھی نہ بتانا، کیونکہ آج وہ اس عمر کے حصے میں ہے، اب آپ کی تکلیفیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اب ان کے جسم میں وہ سکت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کے دکھ درد وہ برداشت کر سکیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، جب آپ اس قسم کی کوئی بھی بات کریں گے، ماں رونے لگ جائے گی، چپ کر جائے گی، خاموش ہو جائے گی۔ ان کی خاموشی کو نارمل نہ سمجھو، ان کی خاموشی دل ہلا کر رکھ دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے اپنی بیویوں کے، اپنے خامدوں کے، اپنے گھر والوں کے جیسے بھی آپ ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہے، تو خدا را اپنی ماں کے ساتھ بھی اس جیسا سلوک کرو، تاکہ ان کا بھی دل ٹھنڈا ہو، ان کا جو دل ہے وہ بھی سکون میں آئے، وہ دل میں اور نہ کوئی سوچے۔ اگر آپ کی ماں آپ پر خوش ہوگی، خدا کی قسم وہ عرش والا رب بھی آپ پر خوش ہوگا۔ اگر ماں آپ کے دیکھ کر مسکرائے گی تو خدا کی قسم آپ کا خدا بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ اگر ماں آپ پر راضی ہے، خدا کی قسم اللہ کی ذات راضی ہے۔ اگر ماں آپ پر ناراض ہے تو خدا کی قسم آپ کا اللہ بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ اگر ماں کا دل دکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کا دل دکھایا ہے۔ تو میں ان الفاظ پر اپنی آواز اور زبان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دل دکھا ہوا ہے، آگے میں بہت زیادہ کچھ بول سکتا ہوں، لیکن مجھے بولنے نہیں ہوتا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، تو میں اس لیے تھوڑی سی ماں کے متعلقہ، کیونکہ ہر گھر میں ماں ہے، ان کو تھوڑا سا پیار کیا کرو، تھوڑا سا کبھی ان کے سر میں تیل لگا کر مساج کر دیا کرو اور پاؤں کو دبا دیا کرو، ان سے ہنس کر خوش ہو کر دنیا کی باتیں کیا کرو، تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ اگر آپ اپنی اچھی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو گے، آپ کو خدا کی قسم پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو کدھر سے دے رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کدھر سے ختم ہوئی جا رہی ہیں۔ آپ آزما کر تو دیکھو۔ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مائیں رو رہی ہیں، مائیں اتنی رو رہی ہیں، در بدر بھٹک رہی ہیں۔ جو ماں کو پسند ہے وہ اپنی پسند بناؤ۔ جن کی مائیں دنیا میں ہیں، یہ ایک اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے، وہ فائدہ لے لو۔ یہ چند لمحات ہیں، اگر یہ چلے جائیں گے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ لمحے پھر واپس نہیں آئیں گے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتا دیجئے۔ اگر نہیں کسی کا دل دکھا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ دکھتا ہے تو دکھ جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو جن میرے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہ چیز اچھی لگی ہے تو یہ تمام دوستوں میں شیئر کریں، اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، تاکہ ان کو ماں کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ صرف فقط مقصد یہ ہے کہ ان تک پیغام پہنچانا۔ اگر ان تک پیغام پہنچ گیا تو ہماری یہ محنت اللہ کے حکم سے رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ پاک اس کا ضرور اجر دیں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا میرے اللہ، ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالنا، ہمارا دماغ کوئی ایسی بات نہ سوچے،
ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہماری ماں کا دل دکھے۔ تو یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا میرے اللہ، ہمیں ماں سے محبت کرنا یہ اپنی توفیق دے کہ ہم اپنی ماں کی خدمت کر سکیں اور ان سے محبت کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔